آج کے ویڈیو میں اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے عصمت چغتائی اور ان کا افسانہ۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم عصمت چغتائی اور ان کے افسانہ کے متعلق موٹی موٹی باتیں جاننے کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عصمت چغتائی کب پیدا ہوئی اور کہاں پیدا ہوئی۔ تو یہ ان کی پیدائش جو 1915 عیسوی میں ہوئی راجستھان میں۔ کہاں ہوئی؟ راجستھان میں ہوئی۔ اور وفات ان کی 1991 عیسوی میں ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں یعنی راجستھان میں حاصل کی۔ کہاں؟ راجستھان میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے وہ علی گڑھ آئی۔ کہاں آ گئی؟ علی گڑھ۔ علی گڑھ آئے اور یہیں سے انہوں نے بی اے اور بی ایڈ کی۔ کیا کی؟ بی ایڈ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ عصمت چغتائی نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ رومانیت اپنی کشش کھو بیٹھی تھی اور ادیبوں نے حقیقت سے آنکھیں چار کرنے کی جرأت پیدا ہو چلی تھی۔ تعلیم پھیل رہی تھی اور مغرب کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 1936 عیسوی میں 10 افسانوں کا مجموعہ انگارہ 10 افسانوں کا مجموعہ انگارے شائع ہوا تو اردو افسانے کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کے افسانوں میں پہلی بار زندگی کی تلخ حقیقت اور تکلیف دہ پہلو کو بے نقاب کیا۔ اس میں سے ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کب شروع ہوا؟ تو 1936 میں ہوا۔ اور دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سا افسانوی مجموعہ ہے جو 10 افسانوں پر مشتمل ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ وہ کیا ہے؟ انگارہ۔ کیا ہے؟ انگارہ۔ تو اس میں سے 2 سوال بن سکتا ہے۔ افسانے کے موضوعات تلاش کرنے میں عصمت کو زیادہ سرگردہ ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کی تعلیم ہوئی تھی اور ہاسٹل کی زندگی سے ان کا واسطہ رہا تھا۔ مسلمان متوسط گھرانے کی لڑکیاں ان کی ہم جماعت رہی اور ان کے ساتھ رہنے، اٹھنے، بیٹھنے اور اس طرح انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کس کو؟ عصمت چغتائی کو۔ اس طبقے کی لڑکیاں اور لڑکے، ان کے خواب، ان کے مسائل، ان کی جنسی الجھنیں عصمت کے افسانوں کا موضوع قرار پائی۔ اپنے افسانوں کے لیے جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کر لیا تھا اس پر انہوں نے بہت اچھے افسانے تخلیق کی، جیسے مثال کے طور پر چوتھی کا جوڑا اس کی عمدہ مثال ہے۔ کس کا ہے چوتھی کا جوڑا؟ تو یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ جنس نگاری عصمت کا سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ یہ جنس نگاری جو ہے یہ عصمت چغتائی کا سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ خود ان کے الفاظ میں چٹپٹے قسم کے واقعات کو مزہ لے کر بیان کرنے کا شوق ہے۔ اس پر وہ لعنت ملامت کا نشانہ بھی بنے، یعنی جب اس موضوع پر وہ افسانہ لکھیں تو اس کی وجہ سے وہ لعنت ملامت کا نشانہ بھی بنے اور ان پر فحش نگاری کے الزام بھی عدالتوں میں مقدمے بھی چلے۔ اس کی مثال جو ہے لحاف، ان کا ایک ایسا افسانہ ہے جس نے کسی زمانے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ لحاف جو ہے ان کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی پسندیدہ افسانہ ہے۔ اسی طرح
ان کے اور بھی افسانے ہیں، جیسے بھول بھلیا، تل اور گیندا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں نفسیاتی تجزیہ۔ عصمت کے افسانوں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ دراصل جنسی معاملات کا ذہنی عمل سے گہرا رشتہ ہے۔ مثلاً کسی کو بچپن میں ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے اس کے ذہنی رویے کو بدل دے، پھر یہ بدلا ہوا رویہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ عصمت کے افسانے ننھی کی نانی، اس نقطۂ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ننھی کی نانی جو ہے، اس افسانے سے نفسیاتی تجزیے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک۔ عصمت کی وابستگی بہت گہری تھی اور ان کی بہت سے افسانوں پر اس کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ ان کی حقیقت نگاری بھی دراصل اسی تحریک کے عطائے خاص ہے۔ کچھ افسانوں میں محنت کشوں کی حمایت بہت نمایاں ہے۔ اس سلسلے کا سب سے اہم افسانہ جو ہے دو ہاتھ، کیا ہے؟ دو ہاتھ۔ اور عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 کلیاں، نمبر 2 جھوٹے چھوٹے، اور نمبر 3 چھوئی موئی اور دو ہاتھ۔ یہ چند باتیں عصمت چغتائی اور ان کے افسانوی مجموعہ کے متعلق تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب باتیں امتحان کے متعلق بہت ہی اہم اور بہتر ہوگا۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔